میرے پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی غربت اور محرومیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا نام تھا عمر۔ عمر ایک غریب مزدور تھا جو صبح سویرے اٹھتا، دن بھر پتھروں اور اینٹوں کے بوجھ اٹھاتا، دھوپ میں پسینہ بہاتا اور شام ڈھلنے پر تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ لیکن اس کے پاس نہ آرام کی کوئی سہولت تھی، نہ زندگی کی آسائشیں۔ اس کی جھونپڑی ٹوٹی پھوٹی تھی جس میں وہ اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتا۔ غربت کی وجہ سے اکثر اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بچے رات کو بھوکے سو جاتے اور بیوی کے آنسو تکے کی نمی میں چھپ جاتے۔ عمر اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کر ٹوٹ جاتا، لیکن اگلی صبح پھر ہمت باندھ کر مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ دوستو، عمر کی زندگی کا ہر دن ایک جیسا تھا۔ دن بھر کی مشقت، جسمانی تھکن اور غربت کا درد اس کے وجود کو کھا رہا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب مشکلات کے باوجود اس کا دل دوسروں کے لیے ہمدردی اور نرمی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے خود بھوک دیکھی تھی، غربت جھیلی تھی، اس لیے دوسروں کے دکھ کو بہت قریب سے محسوس کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ عمر شام کے وقت مزدوری سے واپس آ رہا تھا۔ سورج کی روشنی مدھم ہو چکی تھی اور تھکن کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے کپڑے پسینے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون جس کا نام بی بی فاطمہ تھا، بھاری تھیلے اٹھائے بازار سے آ رہی تھی۔ ان کی کمر جھک چکی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ عمر نے انہیں دیکھا تو دل بھر آیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں خود اتنا تھکا ہوا ہوں، میرے پاس ہمت بھی نہیں بچی، کیوں نہ سیدھا گھر چلا جاؤں۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل نے آواز دی، عمر، تو نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، کیا تو اپنی تھکن کے آگے ہمدردی کو قربان کر دے گا؟ عمر نے ہمت کی، آگے بڑھا اور بولا، بی ماں، یہ بوجھ مجھے دے دیجئے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ بی بی فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے مگر ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بولے، بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی اجنبی میری مدد کرے گا۔ عمر نے فوراً سامان اپنے کندھوں پر رکھا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ راستہ چھوٹا نہ تھا مگر اس کے قدموں میں عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ چلتے چلتے دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ عمر نے جانا کہ بی بی فاطمہ اکیلی ہیں۔ ان کے شوہر کئی برس پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بیٹے روزگار کی تلاش میں پردیس چلے گئے تھے اور اب وہ بڑھاپے کی کمر توڑ دینے والی تنہائی جھیل رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تو نے آج میرا دل جیت لیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے اور تیرے بچوں کی زندگی آسان کرے۔ دوستو، وہ دعا عمر کے دل میں اتر گئی۔ اس دن اس نے محسوس کیا کہ نیکی کا انعام دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ انسان جب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ بی بی فاطمہ اس دن سے بدل گئیں۔ وہ روز اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے لگیں، کبھی کسی کو کھانا دیتے، کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ان کے عمل نے پورے محلے میں ایک نئی روح پھونک دی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ سب تبدیلی کیسے آئی، اور جب بی بی فاطمہ نے بتایا کہ یہ سب ایک مزدور عمر کی وجہ سے ہے تو سب کے دل نرم پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ اس محلے میں خیر کا سلسلہ پھیل گیا۔ ایک شخص کی نیکی نے پورے علاقے کو بدل کر رکھ دیا اور عمر کے لیے بھی زندگی کا نیا دروازہ کھل گیا۔ لوگ اس کا احترام کرنے لگے۔ اب وہ صرف ایک مزدور نہیں رہا تھا بلکہ دوسروں کے لیے امید اور روشنی کی علامت بن چکا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، اصل دولت دل کی نرمی اور ہمدردی ہے۔ ہم چاہے کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہماری ایک چھوٹی سی نیکی دوسروں کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ شاید وہ نیکی کسی کی دعا بن کر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سکون کا ذریعہ بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو عمر کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنے دل کی بات کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور مزید ایسی ہی متاثر کن اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔